اسلام کی روحانی کیفیتوں کو بیان کرتے ہیں، جس سے آپ کا ذاتی شرف، ذاتی بلندی اور ذاتی عظمت اور آپ کی ہستی کا معجزانہ پہلو، آپ کی ہستی کا متصرفانہ پہلو، آپ کی ہستی کا روحانی پہلو، باطنی پہلو، عظمت کا پہلو اجاگر ہوتا ہے۔ اور اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ اس سے سیرت کا کون سا بیان مقصود ہوا، اس سے اسلام کے عمل کی کون سی ترغیب ہوئی، یا لوگوں کو اپنی عملی زندگی کو اسلام میں ڈالنے کا کون سا سبق ملا، تو یہ بات ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ ساری تعلیمات کو ایک پیمانے کے اندر ناپ کے بند نہیں کر دیتے۔ اسلام ایک وسیع و عریض میدان رکھتا ہے تعلیمات کا۔ یہ انسانی زندگی کے جذبات کے پہلو کی بھی تسکین کرتا ہے، انسانی زندگی کے عملی پہلو کی بھی تسکین کرتا ہے، انسانی زندگی کے نفسیاتی پہلو کی بھی تسکین کرتا ہے، انسانی زندگی کے حیاتیاتی پہلو کی بھی تسکین کرتا ہے، انسانی زندگی کے ثقافتی پہلو کی تسکین کرتا ہے، انسانی زندگی کے انفسی پہلو کی تسکین کرتا ہے، انسانی زندگی کے ماورائی پہلو کی تسکین کرتا ہے۔ وہ انسان کی پرسنالٹی اللہ نے کمپریہنسو پرسنالٹی بنائی ہے، اس میں بیولوجیکل ایسپیکٹ ہیں، اس میں سائیکولوجیکل ایسپیکٹ ہے، اس میں سائیکیکل ایسپیکٹ ہے، اس میں سوشولوجیکل ایسپیکٹ ہے، اس میں سوشو کلچرل ایسپیکٹ ہے، اس میں ایجوکیشنل ہے، اس میں پرسیپشنل ہے، اس میں ایموشنل ایسپیکٹ ہے، سینٹیمنٹل ایسپیکٹ ہے، اس کے اندر انسان کے لیے ٹرانسینڈنٹل ایسپیکٹ ہے، فلسافیکل عنصر ہے، اسپرچل عنصر ہے، انسان کے ذہن میں انٹلیکچوئل عنصر ہے۔ کوئی گوشہ انسان کی شخصیت کا ایسی نہیں جس کی تسکین کا سامان پورا کرنا اسلام کی ذمہ داری نہیں۔ اور اسلام نے اپنی تعلیمات کو اتنی خوبصورت طریقے سے ایک توازن دیا ہے، ایک جامعیت دی ہے کہ ہر گوشے کی تکمیل ہوتی ہے۔ انسان کی زندگی میں اعمال بھی پرورش پا رہے ہیں، اس کی زندگی کے جذبات بھی نفرت اور محبت میں پرورش پا رہے ہیں، اولاد کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ محبت بھی ہے۔ اسلام روکھا پن نہیں دیتا، خشک ملا نہیں بناتا، راہب الدنیا نہیں بناتا کہ وہ جذبات کو چھوڑ دے، وہ محبتوں کے عنصر کو چھوڑ دے، فرحت راحت اور مسرت کے عنصر کو چھوڑ دے۔ نہیں، اسلام نے انسان کو بیلنس بنایا ہے۔ اسی طرح تعلیمات بھی بیلنس ہیں۔ تو جب اسلام کی تعلیمات ہیں جہاں وہ عمل کے گوشے کی پرورش کرتا ہے، وہاں نبی کے ساتھ عشق اور محبت کے گوشے کی بھی پرورش کرتا ہے۔ اللہ اپنی ذات کے ساتھ عشق اور محبت کے گوشے کو بھی پالتا ہے۔ جہاں اس نے فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، اقیم الصلاۃ لذکری، جہاں اس نے فرمایا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض ہیں، جہاں اس نے عملی زندگی کی تلقین کی، حج کی، زکوٰۃ کی، صدقات کی، خیرات کی، حلال و حرام کی، وہاں اس نے کہا الذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے وہ ہیں جو ٹوٹ ٹوٹ کر اللہ سے عشق کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، ماں باپ سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں، اپنے گھر بار، تجارت، مال دولت، دنیا کی راحت، آسائش اور دنیا کی ساری لذت آفرینی کی چیزوں سے بڑھ کر خدا سے، اس کے حبیب مصطفیٰ سے اور دین سے عشق و محبت کرتے ہیں۔ احب الیکم من اللہ و رسولہ، کوئی شے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سے بڑھ کر نہ ہو۔ تو آپ نے دیکھا محبت کے گوشے بھی ہیں، اور یہ محبت کے گوشوں سے صحابہ کرام کی زندگی بھری پڑی ہے۔ اب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان چیزوں کو بیان کرنا یہ خاص موسم میلاد النبی ہوتا ہے، جس میں ہمارے جذبات کو ایڈریس کیا جاتا ہے، تاکہ جذبات میخانوں میں جانے کی بجائے، نوجوانوں کے جذبات کلبز میں جانے کی بجائے، دنیا کی رنگینیوں میں کھو جانے کی بجائے انہیں رنگینی محبت مصطفیٰ کا درس دیا جائے، انہیں رنگینی گنبد خضرا دکھایا جائے، انہیں بجائے غلط راستوں پر بہک کر تباہ ہونے کی بجائے انہیں شہر مدینہ کے گلی کوچوں کی عوام سے محبت سکھائی جائے، انہیں حضور کی زلفوں کا اسیر بنایا جائے، انہیں چہرے مصطفیٰ کی محبتوں کے ساتھ متعلق کیا جائے۔ اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب حضور کی ذاتی محبت، حسن و جمال اور کمال کو اجاگر کیا جائے گا۔ یہ مضمون میلاد ہے۔ اس کا بیان اگر آپ احادیث کی کتابیں پڑھیں تو حدیث کی کتابیں ان مضامین سے بھری پڑی ہیں، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ لوگوں نے دین کے ٹکڑے کر لیے ہیں، اپنے مطلب کا دین لوگوں کو بتاتے ہیں، اپنی ذاتی من گھڑت تصورات پر مبنی ایک جز دین کا لوگوں کو بتاتے ہیں، اور اس طرح بتاتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں شاید کل دین یہی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ نوجوان نسل دین کو روکھا سمجھ کر، آؤٹ ڈیٹڈ سمجھ کر، انتہا پسندانہ تصور سمجھ کر دور ہوتی جا رہی ہے۔ اب میں ترمذی شریف کو آپ کے سامنے کوٹ کر رہا ہوں، سیاستہ کی کتاب ہے، اور اس کی کتاب میں اب کتاب المناقب ہے ترمذی شریف کی،
اس کا پہلا باب ہے باب فی فضل النبی. اس کے اندر حضور علیہ السلام نے جو حدیث بیان کی، صحابہ کرام سے پوچھا، یہ بڑی قابل توجہ، یہ مضمون میلاد ہے جو حضور خود بیان کرتے، اجتماع منعقد کرتے، منبر رکھوایا جاتا، صحابہ کا اجتماع ہوتا، جہاں کبھی کبھی حضور خطاب میں ان کو کبھی نماز کی تلقین فرما رہے ہیں، کبھی روزے کی، کبھی حج کی، کبھی زکوٰۃ کی، کبھی لوگوں کے ساتھ رشتہ و سلوک کی، کبھی نیکی کی، تقویٰ کی، بر کی، صلہ رحمی کی، اور معاشرتی معاملات، دینی معاملات، سماجی معاملات، اخلاقی معاملات، جہاں طرح طرح کی عملی زندگی کو سنوارنے کے خطاب ہو رہے ہیں، وہاں کبھی کبھی منبر پہ کھڑے ہو کر آقا کہ خطابات کا موضوع اپنی ذات کی عظمت، اپنی ذات کی کرامت، اپنا معجزہ، اپنا نسب، اپنی ولادت، یہ بھی آقا علیہ السلام کا موضوع خطاب ہوا کرتا تھا. سو یہی موضوعات جشن میلاد النبی کا عنوان ہے. مگر بدقسمتی یہ ہے کہ لوگ جب آج دین کی تبلیغ کرتے ہیں تو ان سارے گوشوں کا بلیک آؤٹ کر دیتے ہیں ٹی وی پر، تقریروں میں. میں اس کو اجاگر کر رہا ہوں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کرام کو منبر پہ کھڑے ہوئے، یہ حدیث کتاب المناقب باب اول ہے، فی فضل النبی سے کوٹ کر رہا ہوں. صحابہ کا اجتماع، فرمایا قال من انا، لوگوں بتاؤ میں کون ہوں. اب سوچیں کوئی سوال ہے کرنے کا؟ پوچھا آقا نے میں کون ہوں. صحابہ کرام نے عرض کیا قالوا انت رسول اللہ علیہ السلام، یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو، آپ اللہ کے رسول ہیں. فرمایا ٹھیک ہے میں اللہ کا رسول ہوں، مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں کون ہوں. تو آپ نے دیکھا رسالت کو منصب قرار دیا اور اس منصب کے ساتھ آج اپنا ذاتی تعارف کروا رہے ہیں. فرمایا قال انا محمد بن عبداللہ ابن عبد المطلب، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں. اپنا نسب بیان کیا، جبکہ حضور کا نسب شہر مکہ کا بچہ بچہ جانتا تھا. یہ کوئی ایسی بے خبری کی چیز نہیں تھی، ہر شخص جانتا تھا. مگر آپ نے اپنے نسب پاک کو، ولادت کو، خاندان کی عظمت کو، شرافت کو بیان کرنا، اس کو اپنی سنت بنایا. پھر فرمایا ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم، اللہ نے کل مخلوقات کو پیدا کیا اور سب سے اعلیٰ مخلوق میں میری پیدائش ہوئی. ثم جعلہم فرقتین فجعلنی فی خیرہم فرقۃ، پھر ساری مخلوق کو دو گروہوں میں تقسیم کیا اور مجھے سب سے اعلیٰ گروہ میں پیدا فرمایا. فرمایا ثم جعلہم قبائل فجعلنی فی خیرہم قبیلۃ، پھر ساری انسانی مخلوق کو قبائل میں تقسیم کیا اور مجھے سب سے اعلیٰ قبیلے میں پیدا کیا. آپ دیکھیں یہ سارا مضمون میلاد آ رہا ہے کہ میں کہاں پیدا ہوا، کس گروہ میں پیدا ہوا، کس قبیلے میں پیدا ہوا، مخلوق کے کس طبقے میں پیدا ہوا. تسلسل سے ولادت کا موضوع آ رہا ہے. پھر فرمایا ثم جعلہم بیوتا فجعلنی فی خیرہم بیتا، پھر اس اعلیٰ قبیلے کو مختلف گھروں میں، خانوادوں میں تقسیم کیا اور مجھے سب سے اعلیٰ خانوادے اور گھر میں پیدا کیا. وانا خیرہم بیتا وخیرہم نفسا، سو میں اپنے خاندان کے اور گھر کے اعتبار سے بھی سب سے بلند و بالا ہوں اور اپنے نفس اور ذات کے اعتبار سے بھی سب سے اعلیٰ و افضل ہوں. یہ امام ترمذی نے حدیث حسن روایت کی. اب آپ نے دیکھا کہ یہ مضمون ان عملی تعلیمات پر مشتمل اسلامی موضوعات سے مختلف ہے. اس کا براہ راست جو ٹارگٹ ہے حضور علیہ السلام کی ذاتی عظمت کا بیان، تاکہ عشق، محبت، ادب اور تعظیم کا تعلق حضور سے اشتباہ ہو جائے. آج مادی طرز تعبیر نے دین کو ان چیزوں سے محروم کر کے نوجوان نسل کا علاقہ اور نئے تعلیم یافتہ لوگوں کے ذہنی اور قلبی علاقے کو حضور کی ذات سے عشق اور محبت کے رابطے کو کاٹ کر انہیں اندھیروں میں، گمراہیوں میں پھینک دیا ہے. ان کو روایت کر کے 4-5 حدیثیں اپنے قبیلے کی، بنی کنانہ کی، قریش کی، پھر قریش میں بنی ہاشم کی، بنی ہاشم میں اپنے خاندان کی، یہ سب سے پہلی حدیث ہے. اس کے بعد حضور علیہ السلام وہ حدیث امام ترمذی لائے ہیں. پھر صحابہ نے پوچھا عن ابی ہریرہ، روایت کرتے ہیں وہ یا رسول اللہ متی وجبت لک النبوہ، آپ کو نبوت کب ملی اور نبوت آپ کے لیے کب ثابت و واجب ہوئی؟ اب بولیے کیا یہ ایک سوال کرنے کا ہے؟ اگر اس سے مراد بعثت تھی، اعلان نبوت تھا، تو کس کو معلوم نہیں ہے کہ حضور کی بعثت 40 برس کی عمر مبارک میں ہوئی؟ مگر اس کے باوجود پوچھا، اس کا مطلب ہے وہ بعثت کا سوال نہیں کر رہے تھے، وہ عالم بالا میں حضور کی اس روحانی زندگی کی ابتدا کی بات کر رہے ہیں جب آپ کو خلعت نبوت کے ساتھ سرفراز کیا گیا. تو آپ نے فرمایا قال وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم کا پتلا یعنی جسم ابھی پانی اور مٹی کے خمیر کے درمیان تھا.
تو وہ آقا علیہ السلام نے اپنی ولادت سے پہلے اپنی تخلیق کا بیان کیا. پھر امام ترمذی